بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل قرآن یتیم جتنے جو جواہر کے قرآن میں بتنے ہیں روشن گہرا اس کا سب میں ہے ایک تائے دربیدیر جس کے ستاروں میں ہے بدر نصیر اس میں جو سیاہ اہم خدائی کریم آئے ہے اللہ الرحمن الرحیم تین یہ آسمائے مبارک اے یارا اس لیے فرمائے ہے جانو اختیار دین واقع ہے جتنے امور ان کے لیے تین ہے جز ضرور پہلے سباب ہے اس کام کے ان کو بلا شبہ فراہم کرے اس میں مبارک جو ہے اللہ کے اس کے تصرف سے ہے یہ ہو دے گیا دوسرا اسباب وہ باقی رہے انتہا تک کا کام کے اعضاء سے تو یہ تو ہے رحمان کا ہے مقتضا اس سے ہے وابستہ بقا خلقے کا تیسرا ثمرہ تو ستلج بھی تب جو کہ ہے اس کام کے ہاتھ ہے سب یہ تو رحیمی کی صفت کی ہے شان ثانی نہ بندوں کی کرے راگا اور جو ہے بسم اللہ کا اجر و ثواب اور برکات تو اس کو نہیں ہے حساب کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جب ہوئے کشتی میں سوار آئے حمام غرق کا تھا اس کے خطر و نکجوب کشتی چلائے ہے یہ پڑھو فخر تب حرمت و برکات سے اس کے خدا غرق سے اس کی کشتی کو سالہ میں رکھا دیکھتے بسم اللہ کے جب نصف میں رکھے ہو اللہ نے یرب کتی نصف میں جب اس کے ملی ہو نجات پس جو مسلمان عقیدت کی ساتھ نیک ہر ایک کام کے آغاز میں بسم اللہ پورا جو تلاوت کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے بسم اللہ میں حضور اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے رحمان رحیم وغیرہ اس کا کیا وجوہات ہے اللہ تعالیٰ کیوں اپنے ناموں کو جو ہے بسم اللہ کے ساتھ ہم کیوں اس کی فضیلت ہے اور وہاں ایک کشتی کا بھی بیان ہوا جو کشتی ڈوب رہی تھی تو بسم اللہ بولتی پھر اللہ تعالیٰ اس کو چلا دیا جو گئے بشتے انہیں حق نجات آتش دوزخ سے ہے ترحم کے ساتھ ایک صحیح عالی ہے یہ ایسی خبر کہ کئی ارشاد سجروبر صدیق سے بسم اللہ جو مومن پڑھے ذرا گناہ اس کا نہ باقی رہے اور کئی ارشاد پڑھے جو سلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درج لمکے اس کے لیے چار لکھے اس کے لیے چاروں رکھ اور گناہ اس کے مٹی چاروں رکھ اور بھی فرمائے خیر الانام شخص جو بسم اللہ پڑھے گا تمام نیکو نامی نام کے دل سے جو بسم اللہ پڑھتے تو ان کے جو ہے گناہ معاف ہو جاتے اور جب بسم اللہ پڑھتے تو 4 درجے بلند ہوتے اور 4 گناہ معاف ہوتے نیکو نام اس کا لکھے با وفا دور کے اس سے بھی کفر و نفاق اور کہے بسم اللہ جو مومن لکھے دل میں اگر کہیں کچھ قدورت نفاق یعنی کچھ بھی ایسی چیز رہی تو وہ ساری چیزیں جو ہے بسم اللہ کے پڑھنے سے کسی بھی کام میں شیطان جو ہے حائل نہیں ہوتا اس کی جو ہے برے اثرات دور ہو جاتے انسان کی جو ہے گندگی دل سے صاف ہو جاتی تو اس لیے ضروری ہے ہر چھوٹے بڑے کام پہ بسم اللہ بول کے کرنا چاہیے
اور کہے بسم اللہ جو مومن لکھے اور اسے اچھا لکھے تعظیم سے، اگلے گناہ بخشے گا اس کے خدا، ایسے ثواب سے کہ اس کے ہے بے انتہا، اور حکایت بھی ہے مشہور ہے، بعض کتابوں میں بھی مستور ہے، حضرت عیسیٰ کا کہی ہے در سفر، قبر اوپر ایک ہوا ہے گزر، دیکھے ہیں اس قبر میں ارتیاب، ہوتا ہے مردے کو نہایت عذاب، حضرت عیسیٰ پس اسے دیکھ لیے، کہتے ہیں اس جائے سے آگے چلے، بعد کئی سال کے عیسیٰ نبی گزرے ہیں اسی قبر پہ پہرائے ذکی، دیکھتے کہاں ہے کہ وہ شخص اے عجب، داخل جنت ہے بفرمان رب، دیکھ کے وہ عرش خدا سے کہے داخل جنت یہ ہوا کس لیے، ان کو کہا حق نے کہ جب یہ ہوا، اس کو جو عورت تھی اسے حمل تھا، ایک پسر اس سے ہی پیدا ہوا، جب وہ پسر 4 برس کا ہوا، پایا ہے لطاقت وہ مکلم کی جب، پڑھنے بھیجی ہے ماں اس کی تب، درس معلم نے دیا اس سے اے سلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ ہے کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ قبر سے گزر رہے تھے، تو وہاں دیکھے جو ہے قبر میں ایک بڑا عذاب میں وہ مردہ جو ہے عذاب میں تھا، پھر کئی برس کے بعد ادھر پہنچے تو دیکھ رہے ہیں کہ مردہ جو ہے جنت میں، تو وسیلہ کبھی اس میں جو ہے ایک اپنے کو ثبوت مل جاتا ہے، حکایت ملتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے واقعات جو رہتے ہیں ان کو حکایات بولتے ہیں، یعنی اس میں جو ہے میرے کو لوگ اس کو جو ہے صحیح گمان کر کے اب ہم کو اچھی بات ہے تو لے لینا ہے، اب اس کو کہاں ہے کیا ہے والی چیز کو نہیں بولتے، اس میں حکایت ہے، تو تصدیق کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے، تو ان حکایات میں سے بہت سارے موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بھی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے یہ، تو جب وہ دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ یا اللہ میں جب لاسٹ ٹائم آیا تھا تو جو ہے یہ مردہ عذاب میں تھا، اب جنت میں کیسا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب یہ مرا تھا تو اس کی جو بیوی تھی حمل سے تھی، جب وہ پیدا ہوا پھر 4 سال کے بعد جب اس کی ماں اس کو پڑھنے بھیجی تو پہلا لفظ کوئی بھی جو ہے مدرس کیا سکھاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جیسے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کے عوض میں، یعنی خود کا پڑھنا نہیں، اس کے بیٹے کے پڑھنے کے عوض میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کو جو ہے جنت گناہوں سے معاف فرما دیا، پھر جنت میں ڈال دیا، آگے چلے گئے۔ تو بسم اللہ کی بہت ساری برکتیں ہیں، وہی ہمیشہ ہم کو سب کو سکھایا جاتا کہ جو ہے بسم اللہ جو ہے پڑھ کے ہر کام کریں، غلط کاموں میں بسم اللہ نہیں بولنا ہے، غلط چیزوں میں بسم اللہ نہیں بولنا ہے، نعوذ باللہ بول کے جو ہے کام سے بچ جانا ہے، ہر اچھے کام کی نیت کرنا، پھر اس میں جو ہے بسم اللہ سے کام شروع کرنا۔ عالم اسلام دین متین، اس میں روایت یہ لکھا ہے نجم الدین، راضی بھی مرصاد اے اب صاف ہے، نقل بھی دیکھ روایت کیا، آگے کئی لاکھ برس کے خدا، نور پیمبر کو جو پیدا کیا گیا، واسطے اس نور کے بارے حجاب، حق نے بنایا یہی اے بثواب، پہلا جو پردہ تھا وہ قدرت کا تھا، پردہ عظمت تھا سمجھ دوسرا، سنت و رحمت و سعادت کا بھی، پردہ ششم تھا کرامت کا بھی، پردہ ششم تھا کرامت کا بھی، منزلت پاک کا تھا 7واں، اور ہدایت کا تھا بس 8واں۔ نور کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا، اس کے کئی حصے اللہ تعالیٰ بنایا ہے، تو ہر حصے کا کیا اس کا آگے چل کے اس نور کے کون سے حصے سے کیا دنیا کو کائنات کو اللہ تعالیٰ بنا رہا
تو اس کا تذکرہ ہے. تو نور پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کئی لاکھ برس تک جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں رکھتا ہے. اس کے بعد پھر اسے کئی حصے کرتا, وہ ایک ایک حصے کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور نبوت کا تھا پردہ نواں, پردہ تھا رفعت کا تھا مقدر دہم, پردہ تھا ہیبت کا سمجھ گیا رہواں, پردہ تھا شفاعت کا بھی تھا بارواں, اور ہرا کو پردہ میں بارہ ترار سال تلک نور نبی کا وایا, اپنی ہی سبھی میں حق نے رکھا, ہر جگہ تسبیح تھی اس کی جودا. تو 12 حصے کیا اللہ تعالیٰ, 12 پردے بنایا نور کے, اور ہر پردے میں 12 ہزار اپنی تسبیح کے لیے وہ نور کو وہاں رکھتا گیا. اتنے 12 حصے جو ہے وہ نور پردے, یعنی پردہ بولتے یعنی ایک سٹن پیریڈ, ایک پیریڈ سے دوسرے پیریڈ تک کو ایک اللہ تعالیٰ سیر میں اکثر جگہ آتا ہے, یا ایک جگہ سے دوسری جگہ کو یا مدت کو, تو ایک پردے میں جو ہے یہاں بولا جاتا پوری تذکرے میں سیر میں. تو ایک پردہ جو ہے 12,000 سال کا تھا. تو اس 12,000 سال میں کہ بڑھتا اللہ تعالیٰ حضور نبی کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور پیدا کیا اللہ تعالیٰ, وہ نور کو اپنی تسبیح کے لیے ایک پردے میں 12 سال رکھتا رہا. جب یہ حجابوں سے وہ نور شریف آیا ہے باہر بظہور لطیف, اس کو یہ 10 برس میں رب کریم بخشائے عوامی لطف و عظیم. سجر سمجھ پہلی شفاعت کی تھی, بیر نصیحت کی بھی تھی وہ دوسری, شکر کی اور صبر و سخاوت کی بھی, اور ششم تھا تھی انابت کی بھی, اور تھی درمیائے باقی 7ویں, حلم کی دریائے تھی سمجھ 8ویں, اور قناعت کی تھی دریائے اہم, اور محبت کی تھی دریائے دہم. سیر شفاعت میں برسا 1000 نور تھا ذاکر پروردگار, بیر نصیحت میں بھی 2 انفصال, ذکر خدا کا تھا اشتغال. یوں نہیں وہ حد سحر میں مولا کی یاد کرتا تھا, ایک الف برس تک زیاد, تاکہ دریائے محبت اے یار, ذکر کیا حق کا برس 10,000 ذکر تھا ہر بحر میں اس کا جدا, ہر جگہ ایک اس میں تھا اللہ کا, گوشہ دریائے وہ اہم پر خدا, فرش ہی ایک نور کا کبو دیا, 7 زمین اور ریاست آسماں, جتنا بڑا ان کا ہے مقدار جاں, ان کے ساتھ ہنفائد برائے آیا, نور کے اس فرش کا انداز جاں, اور بنایا ہے خدائے آنام, نور کے اس فرشتے ہے ہفتہ مقام, پہلا مقام اس میں تھا توحید کا,
معرفت حق کا بھی تھا دوسرا، تیسرا ایمان کا تھا اے میاں، اور تھا اسلام کا چوتھا تو جاں خوف کا تھا اور رجا کا مقام، شکر کا اور صبر کا اے نیک نام، ایسے ہی تھے عقد مقام اے خبیر، اور تھا محبت کا مقام آخر، نور شریف نبوی نے قیام، الف برس تک ہے ہی کیا ہر مقام، گزرا مقاموں سے وہ ہے ثواب، درگاہ مولا سے اے آیا خطاب، کیا مرے نے نور حبیب کریم، کون ہو نمے تب وہ کہا اے رحیم، تو ہے میرا خالق و پروردگار، تو میرا رزاق ہے سر و جبار، تو جلاد تو ہی مارے مجھے، حق میں تب حق سے ہے آیا اسے، خوب پہچانا مجھے لا کلام، اب تو عبادت میں میری کر قیام، کیونکہ کھینچا نہت کی نشانی عظیم، شغل عبادت ہے وہ ہے حمیم۔ نور سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بتا میں کون سا، اللہ تعالیٰ تیرا کوئی پروردگار ہے، تو ہی مارتا ہے، تو ہی دلاتا ہے، یہ حکم و نور نبی، جلد عبادت میں کھڑا ہے تبھی، پیش خدا تھا باخیام اشکار، سالوں سے گزرے ہیں 70,000، نور کا ایک اپنے پر تو خدا ڈالا ہے اس نور پہ اے باصفا، نور محمد نے باشکر خدا سجدے تحیت کا کیا ایک ادا، حق کی وہ سجدے پہ ہوئی نظر خاص، قرب سے پایا ہے وہ تب اختصاص، بس اسی سجدے کے بدل کار ساز، فرض کیا صبح کی بے شک نماز، بشے کونین محمد نبی، آپ کی سب امت اکرم پہ بھی، پھر اسی مدت ملک اے نیک نام، نور معظم وہ کیا ہے قیام، نور سے ایک دوسری قلت خدا، فضل سے پھر اس کو عنایت کیا، شکر میں پھر اس کے خدا کے تئیں دوسرا سجدہ وہ کیا ہے وہیں، بس اسی سجدے کے بدل بانیاز، فرض ہوئی ظہر کی بے شک نماز، اور کیا ہے وہ قیام دیگر، مدت ہفتہ وہ 1000 پسر، قلت نور اس کو دیا پھر خدا، شکر کے ایک سجدہ وہ لایا بجا، کرتا تھا ہر بار وہ یوں ہی قیام، مدت مذکور لا کلام، ملتی تھی ایک خلعت نور اے امی، کرتا تھا ایک سجدہ وہ حق کے تئیں، خلعت نور ایسے ہی پروردگار، اس کو عنایت ہے کیا 5 بار، پھر وہ کیا 5 سجود نیاز، فرض ہوئی آئیے 5ویں نماز، لطف سے اس نور معظم کو تب ایک دو گانے کا کیا، ایک اللہ تعالیٰ جب کا کیا حکم رات، ذرا پڑھ کے بولتے گئے تو اللہ تعالیٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نور محمدی کا تذکرہ ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نور محمدی کو بنایا تو اس نور کو کئی پردوں میں رکھا، پھر ہر پردے میں اللہ تعالیٰ وہ نور سے جو ہے اللہ تعالیٰ عبادت کراتا رہا، تسبیح کراتا رہا، پھر نور سے جو ہے نور میں پھر اور اللہ تعالیٰ کا کرم فضل بڑھاتا رہا، تو پھر جب یہ فضل اور اس میں بڑھتا رہا تو وہ نور جو تھا
اللہ تعالیٰ پوچھتے تو اللہ تعالیٰ پھر وہ نور بولتا ہے کہ یا اللہ تو میرا پروردگار ہے، تو ہی مجھے جلاتا ہے، تو ہی مجھے مارتا ہے، تو ہی مجھے کھلاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ بولتا ہاں تو نے صحیح کہا اور اب تو جو ہے میری عبادت کرتے رہا ایسا، تو میرے کو اللہ تعالیٰ اپنے نور محمدی سے جو ہے پھر یہ چیزوں کو ساری چیزوں کو ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی کائنات بنایا ہے، یہ ہمارا ماننا ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو کائنات بنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصد تھا، تو اس لیے پہلے نور محمدی کو پوری طریقے سے جو ہے پوری جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جو ہے اس میں خوبی اللہ تعالیٰ نور میں پیدا کیا اور اسی نور کے حصوں سے پھر ساری کائنات کو پیدا کیا. اب اس نور کو جب اللہ تعالیٰ اور بڑھاتا رہا، اس میں جو ہے قدر و فضیلت وغیرہ بڑھاتا رہا، تو پہلا سجدہ جو ہے نور کیا. تو وہ پہلے سجدے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کو جو ہے فرض کر دیا کس پہ؟ حضور کی امت پہ. اس کے بعد پھر اور اللہ تعالیٰ اس نور کی پھر فضیلت کو بڑھایا، تو پھر دوسرا سجدہ وہ نور کیا تو اس سے ظہر کی نماز فرض ہوئی. پھر اس طرح 5 مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرض اس کی فضیلت نور کی بڑھاتا رہا اور وہ نور جو ہے وہ سجدہ کرتا رہا. تو اس طرح 5 مرتبہ نور بڑھتا گیا، پھر اس کی فضیلت اس کی جو ہے جو بھی اس میں برکتیں وغیرہ ہے، تو وہ اس کے جو ہے اس وجہ سے وہ نور سجدہ کرتا رہا، تو 5 وقتی نمازیں اس طرح امت پہ فرض ہوئی. اور برس 1000 اے ہمام گزرے ہیں بے شبہ اسے در قیام، اور 1001 برس اور ہے وہ گزارا باخضوع و خشوع. اور برس 1000 اے میان قوم کے لذر رہ گزارا ہے جان، جلسے میں ہر سجدے میں 1000 سال اسے گزرے ہیں تب در شمار. رکعتیں دوم بھی وہ بہر خدا، جانیے ایسا ہی کیا ہے ادا. ہر تشہد میں بھی 1000 سال گزرے ہیں اس نور کو بے خیل و خال، اور یقین اس کو بہر دو سلام. گزرے ہیں 2000 برس اے ہمام، جب وہ فراغت سے ہوا کامیاب. درگاہ مولا سے یہ آیا خطاب کہ تو یقین اے میرے نور نبی، اچھی عبادت یہ کیا ہے میری، جہاں جو چاہتا ہے تو میرے سے. اب نور پیغمبر یہ کیا عرض تب، علم جو یہ مجھ کو دیا اے خدا، کہ مجھے دنیا میں کرے مقتدا. اور تو ایک قوم کا سر و عیاں تابع میرے بھی کرے گا وہاں. اور اس ارکان سے تو اے کارساز فرض کرے 5 جو ان پر نماز. از رہے بشریت اے رب غفور، ان سے اگر اس میں ہو سہو و قصور. تو وہ جب وہ نور سجدہ کر رہا تھا تو ایک سجدے کی مدت جو تھی 1000 سال یا اس سے بھی بڑھ کے جو ہے الگ الگ بتایا جا رہا. اسی طریقے سے سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، قاعدے میں، تو کئی جلسے تو کئی ہزار سال جو ہے سجدہ اور وہ مدت چل رہی تھی پوری نماز. جب پوری نماز کمپلیٹ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو بہت بڑی اچھی عبادت میری کی ہے، اس کی عوض مانگ، میں تجھ سے خوش ہوں، کیا مانگنا چاہتا ہے. تو نور بولتا ہے کہ جو ہے مجھے جو ہے دنیا میں بھیج، وہاں بھی ایک میرے لیے قوم پیدا فرما، اس قوم کا مجھے جو ہے کیا بتاتے رہنما بناؤ. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے جی قوم کا جو ہے رہنما، تو اس قوم کا جو ہے اللہ تعالیٰ پھر اور مجھے پھر ان کی شفاعت کرنے والا بنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نور جو ہے اللہ تعالیٰ سے التجا کر، یعنی جو آداب و سنن اس کے ہو، درنا ادا اچھی طرح ان سے ہو. میں نے اول اس کا یہ کر کے نماز چاہتا ہوں بخشش کا انہیں برگساز. تب یہ خطاب آیا زول گائے رب، بات یہ بہتر ہی کیا تو طلب. میں نے پسند اس کو کیا اے رسول، اور کیا عرض کو تیری قبول.
نور چل رہا کیا نبی مسلم میں یہ عنایت رب دیکھے کہ فرحت و رد و طرب اس سے وہیں نور کے خطرت پاک ٹپکے ہیں از حکم خدا ایک لاکھ اس سے وہ ایک خطرے پہ کر کے نظر اس کے ہی 10 قسم کی عادت کر بس اسی ایک قسم سے رب علام حضرت جبرائیل کو پیدا کیا قافل ارض کو دوسرے سے بارش کے بعد جمع ہے سب اور سرافیل کو تیسری سے ہر ملک الموت رب ودود تیسرے سے چوتھے سے ہی لوح قلم اس حق ہشم سے بہت اے میاں ششم و ہفتم سے میں او مہر جان 8ویں حصے سے سمجھ لا کلام حق نے بنایا ہے ستارے تمام اس سے نہم سے بنایا ہے رب 8 خلیفوں کو بھی رضواں کتاب اور خلیفے کا ہر ایک تابعدار پیدا فرشتے ہوئے 80,000 اس سے دہن سے وہ بروج نیک جو ہر جوہر نقشبند بنایا ہے ایک اس کی درازی کی سافت مسافت بھی جان راہ بر 4,000 اہمیاں اس کی تھی چوڑائی بھی اسی قدر بعد وہ جو حریہ کیا ایک نظر. اب اس نور کے اللہ تعالیٰ کئی حصے کیا ہر حصے سے اب اللہ تعالیٰ نور جو کائنات کو بنانا تھا تو جو ہے اب ایک ایک حصے سے کائنات کا ایک ایک جز جو ہے اللہ تعالیٰ کا پہلا نور کے پہلے حصے سے جبرائیل علیہ السلام دوسرے حصے سے فرشتے وہ چاروں فرشتوں کو بنایا تیسرے حصے سے جو ہے پھر 80,000 فرشتے بنایا لوح قلم 4 روم سے لوح قلم جو ہے حاملہ 5ویں حصے سے گئے ان کو جان جس سے 6 سے ہے رضوان 7ویں حصے سے عشق مسکان 8ویں سے دل ہے نیک 9ویں سے ہے راس خدا نہ کلام خدا کی ہی قدرت ہے ایک حصے سے فرشتوں کو پھر جو ہے کتابیں دار کو عرش کو بنایا بھی بنا ہے جو ہے لوح قلم کو بنایا ایک حصے سے بعد وہ جو ہر پہ کیا جوہر پہ کیا ایک نظر جلد وہ جوہر کو ہوا اضطراب آدھے سے آتش ہوئے آدھے بنے منشا جب اس سے ہوئی دریا تبھی پھر وہ لگے ماننے امواج بھی اور اس امواج کی حرکت آئے بہت زور سے بہنے لگے پھر 10 بارے میں ہے آیا قرار آپ آب پر آتش ہوئی غالب ہے یار اب وہ پھر جوش ہی کرنے لگا ایک کف اس پانی پہ ظاہر ہوا بعد اسی کف سے خدا استعین جانیے موجود کیا یہ زمین کف سے بخارا ایک چڑھا بعد ازاں اس سے ہی پیدا ہوا یہ آسمان اور متحرکم ہوئی امواج جب اس سے بنائے ہیں پہاڑوں کو سب بقدر خوشاں ہوئی غرق کی ایک اس سے معاون ہوئے پیدا ایک نیک سنگ میں آہن کا ہوا
اس سے فروزہ ہوئی بے شبہ آگ، ماغ دوزخ کا اسی سے بنا، پہلا دیا پھر یہ زمین کو خدا، 7 طبق پھر یہ زمین کے کیا، خلق ہر ایک طبقے میں رکھا جدا، اور اسی آگ کے شعلے سے پیدا کیا فوجوں جنات کے، اور تصرف میں ہی جنوں کے تب دی ہے خدا نے یہ زمین جان سب، چرخ پہ بھی ساتھ میں اے باصفا، جنت ماوا کو بنایا خدا، جو ہے زمین ساتھ میں اے باخبر، نیچے بنایا ہے اسی کے سخر، شمس و قمر اور ستارے بھی سب، اور کیا پیدا خدا روز و شب، نور پیغمبر کو ہوا حکم رب، ساخ پہ تا عرش کے وہ آدھے اب، عرش کے اس ساخ پہ 7,000 سال، پس وہ چمکتا رہا بے قیل و قال، کرتا تھا تسبیح خدا شاہ و شاد، اور اسے تحلیل سے کرتا تھا یاد، لوح پہ پھر ان کے وہ آشکار، اس پہ چمکتا تھا بس 5,000، کرسی پہ بس ان کے 5,000 سال، پھر وہ درخشاں تھا بنور جمال، کرتا تھا تسبیح خدا بار بار، بعد ازیں از درگاہ پروردگار، آیا ہے فرمان یہ جبرائیل کو، قافلے ارزاق و سرافیل کو، چرخ سے دنیا میں کرو تم نزول، جائیو بر موضع خبر رسول، یعنی مدینے میں بغیر گماں، خبر پیغمبر کی بنے گی جہاں، لاکے اسی جائے سے خاک شریف، جسم نبی اس سے بنا دے لطیف، حکم ملائک کو ہوا ہے یہ جب آئے ہیں وہ جلد مدینے کو، تب حکم یہ پہنچا ہے زمین کے تئیں، جبکہ بشارت یہ سنی ہے زمین، شکر بجا لائی بہت خوش ہوئی، شوق تمنا سے وہیں پھٹ گئی، اب کی ہے کچھ خاک وہاں با امید، اور تھی وہ کافور کے مانند سفید، حضرت جبرائیل پس اس خاک سے لے گیا مقدار پہ مشخال کے، حکم یہ جبرائیل میں کو جبرائیل امی کو ہوا، جلد تو اب جنت ماوا میں جا، لیجئے کافور زرد دار جنا، مشک بھی جنت کا لے اور زعفراں، مامعی لیجیے مسلسل چشمش سنبل و تسنیم کا آب جلیل، خاک معظم سے یہ چیزیں ملا، دیجیے ترتیب سے باصفا، عرض کیا حق سے وہیں جبرائیل امی ہے کیا حکمت اے رب جلیل، حق نے کہا اس کو اے روح الامی، لوح زکا خور بہشت بری، خدا پیدا کروں گا میں بغیر گماں، جسم پیغمبر کے لیے استفاں، اور مبارک رگوں پہ اس کے ہاں، جان بناؤں گا میں از زعفران، مشک سے بنواؤں گا خون شریف، اور سنبل بنے موئے لطیف، اور بناؤں گا میں از سلسبیل، احمد مرسل کے سبھی خالقین، اور بناؤں رہش تکریم سے اس کی عبادت کو میں تسلیم سے، خلق کا سب اس کو بناؤں شفیع، دوں گا اسے عزت و شان رفیع، حضرت جبرائیل بفرمان رب ایسی ہی ترتیب دیا اس کو، جب ماتے در وجود شریف جب ہوا تیار لطیف نظیف، حکم ہوا خود کے انہار میں، اس کو کوئی سال تلا غوط دیں، اس کو کئی سال تک غوط دیں، چونکہ ہوا حکم خدا جلیل، غوط دیا یوں ہی اسے جبرائیل، اور یہ فرمان ہے آیا وہیں اسی در روشن کو اے روح الامین۔
तो ये नूर का है ना फिर साथ हो जाता है एक पेज में हो उसके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बनाए मतलब पैदा किए हैं, नूर से जो है पानी बनाया अल्लाह ताला, पहले समंदरा बनाया, फिर आसमान, आग, ज़मीन, ज़मीन के हिस्से, आसमान के हिस्से सारे बनाते गए। फिर अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर को सारे जगहों पे घुमाया फिराया, सारा इल्म अता फरमाया। फिर जो है अल्लाह हुक्म हुआ जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, ज़मीन पे जाओ, वहाँ से एक जगह से मिट्टी लाओ जहाँ मदीना मुनव्वरा है, तो वहाँ से मिट्टी लेकर अल्लाह ताला ले आते। तो ज़मीन जो है खुशी से जो है खिल उठती कि जो है हमको जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म हमारी मिट्टी से बनाया जा रहा। फिर वहाँ काफुर की वो खुशबू वहाँ से आती, वो ज़मीन फिर वहाँ से अल्लाह ताला मिट्टी ले आके जन्नत से जो है ज़ाफ़रान वगैरह सारी चीज़ें मंगवाता। मुश्क, सुंबल, ज़ाफ़रान सब पूरे खुशबुओं से मिला के फिर हर चीज़ से एक चीज़ बनाया। ज़ाफ़रान से जो है नूर के बारे में पढ़ो। खून जो है बना, बाद में जो खून बनने वाला रहता, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस चीज़ को आपने इस्तेमाल किया अल्लाह ताला हुजूर के जिस्म को बनाने में। नहीं आ रहे हैं, आवाज़ से बात बोलो आप। ये अतबाक़ समावात पर और मलाइका पे भी कर जलवा, क्या होता है ये पूरा इनसे ताल्लुक़ है। वो अर्ज़ फल्क पर भी अब कीजिए ज़ाहिर से आलम पे सब, और निदा करके है ये बासफा तैनत फरखंद हबीब खुदा, अशक़ होए दरोई बिल यकी शाफ़ी अफ़वाज हमा मुज़नबी। और वही मशहूर है फिल अव्वली और वही मज़कूर है फिल आखरी, पस दर रोशन को रब्बुल वरा, नूर की खंदिल में तब एक रखा, अशबरी से इसका लटका दिया, उसको मुकर्रर नूर नबी का किया। खलकत आदम तलक है बाशऊर, यूं ही थी आवीज़ा व खंदिल नूर। हक ने जब आदम को है पैदा किया, एक गड़ा उसकी पेशानी पे था। तो जो है फिर इस तरह पूरा अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पूरा बैरक बना के जो है फिर खंदिल में रखा। फिर आदम अलैहिस्सलाम को बनाने तक के आपकी विलादत तक उस नूर को उसी तरह खंदिल में जन्नत मवा में अल्लाह ताला रखा। और वहाँ फिर जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो आपकी पेशानी पे एक छोटा सा गड़े जैसे यानी थोड़ा गड़ा जैसा बना के उसमें फिर उस नूर को मुंतकिल फरमाया, यानी उसमें डाला अल्लाह ताला। जो नूर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आदम अलैहिस्सलाम से होते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन तक पहुँचता, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अक्षर में आता वही नूर मोहम्मदी है। जो जिस नूर से अल्लाह ताला हुजूर को बनाया, तो उस नूर से ही पूरी कायनात को भी बनाया। और उसी नूर फिर उसमें जो नूर एक हिस्सा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो था, उस नूर से फिर वो आपकी जो जब आप पैदा होने वाले हैं तो फिर जो जिस्म बनने वाला है तो उसकी खिलकत यानी उसकी भी जो है स्ट्रक्चर पूरा जो है अल्लाह ताला पहले ही कायनात के पैदा होने से पहले सारी चीज़ें एक स्टेज जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले बना दिया, आपके नूर को बना दिया, आपकी जिस्म वगैरह का कैसा होना है बना दिया, वो सारा करके फिर एक स्टेज बना दिया, कायनात को बनाया। फिर पूरा होने के बाद आदम अलैहिस्सलाम से होते हुए आखिर में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो फिर वो नूर आपके अंदर अल्लाह ताला पेश फरमाया, आपके अंदर उतारा। फिर आप ही के आपसे फिर वो नूर ख़त्म हो गया, तो आप ही के जिस्म से फिर वो नूर आपके साथ फिर जो है आपके साथ चलेगा। फिर दुनिया में वो नूर बाकी नहीं रहा। तो आपके नूर से जो चीज़ें बनी वो कायनात बाकी है, मगर आपका जो नूर था वो आप ही के साथ फिर अल्लाह के पास फिर आपके साथ ही वो वापस चलेगा। तो वो नूर का जो मुंतकिल होना है, तो पहले पूरा नूर अल्लाह ताला नूर को पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह था, सिर्फ अल्लाह था। जब नूर बनाया तो कई लाख साल उस नूर को रखा अल्लाह ताला। फिर नूर को कई पर्दों में मुंतकिल करते गया। हर एक मतलब यूँ समझो इबादत का एक पर्दा है, इसका एक पर्दा, जो भी कई 20-22 पर्दे इसमें 10-12 पर्दों का यानी मुद्दतें, उतनी मुद्दतों तक अल्लाह ताला वो जो है वो नूर को रखता रहा। फिर जब पूरा नूर को सब होने के बाद फिर उसके कई हिस्से किया, फिर हर हिस्से से जो है उसको कायनात की एक चीज़ बनाते गया। फरिश्तों को बनाया, आसमान को बनाया, समंदरों को बनाया, आग को बनाया, मट्टी बनाया। फिर उसी नूर से सारी रूहों को बनाया। जितने लोग पैदा होने वाले थे उसी नूर से जो है ये सारे लोगों को जितने जो है मखलूक पैदा होने वाले थे उसी नूर से बनाया अल्लाह ताला। तो
پھر یہ نور سے ہی بنا کے سارے ارواح بولتے روح. تو کہاں تھے یہ؟ عالم ارواح میں تھے. تو جب انسان پیدا ہوتا کوئی بھی دنیا میں آتا تو جب ان پیدا ہونے والا رہتا وہ روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی. جب ان 4 مہینے کا ہوتا تو اس کا بھی تذکرہ ہے بہت لمبا. تو پیٹ میں چوتھے مہینے میں وہ روح جو ہے اس کے جو جسم میں جو جسم بنتا اس کا تو اس میں ڈالی جاتی. تو اس طرح عالم ارواح سے یعنی ایک عالم ہے. جس طرح یہ دنیا ایک عالم ہے روحوں کو جو بھی اللہ تعالیٰ جا رکھا وہ ایک عالم ہے ویسی آسمانوں میں. تو اس جگہ سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان جو پیدا ہوتا وہاں تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے ان کے سارے روح اللہ تعالیٰ پہلے ہی بنا دیا. تو انہی روحوں کو پھر یہ جسم جب بنتا تو جسم میں ڈالا جاتا. تو جب سب سے پہلے کس کو بنایا اللہ تعالیٰ؟ آدم علیہ السلام کو بنایا. تو وہ روح تو یہ جو مخصوص نور محمدی ہے نبوت نور نبوت بھی بولتے ہیں تو وہ جو ہے آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے پیڑھی در پیڑھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. دیتا ہے حق اپنے نبی کو خبر ہے میرے محبوب تو یاد کر. پشتوں سے سارے نبی آدم کے ذریت ان کی نکالا ہے جب ان کے سب اولاد کو بے اتباع ان کو کیا جانوں پر ان کے گواہ کیا حق ذریتوں کو خطا کہ وہ اب اس بات کا دے میں جواب. کیا میں تمہارے انہی پروردگار لفظ بلا سارے کہے آشکار یعنی کہے ہاں تو ہمارا ہے رب ہم تیرے بندے ہیں بلا شبہ سو. حضرت آدم کو خدا کریم پیدا کیا جب کہ بلطف امین آیا ہے تب ڈر گئے حق سے خطاب. پیدا کیا کون تجھے کہے ستاب. حضرت آدم نے کہا تو نے رب پوچھا تیرا کون ہے رب بولے میرا رب ہے تو اے دادگر. حق نے کہا پس تو مجھے سجدہ کر. حضرت آدم وہی سجدہ کیے اجر و نیاز اپنا ہوئے ادا کیے. اور جو ذریت آدم سے رب عہد لیا اس کا بیان سن تو اب کہ بن عباس سے آیا ہے جہاں اور سدی کی بھی روایت ہے. ہاں حضرت آدم کو زینت برے آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ تعالیٰ. بنانے کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ پوچھا بتا کہ تجھے کس نے پیدا کیا کون بنایا. تو آدم علیہ السلام بولتے یا اللہ تو پیدا کیا میرا پروردگار پیدا کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا تو پھر میرے سامنے سجدہ کر. تو آدم علیہ السلام پھر سجدہ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کی ضروریت جانا آپ کی اولاد کو جو ہے کیسا پیدا کرنا ہے اس کا ریکارڈنگ ہے ویڈیو ریکارڈنگ وہ آڈیو